السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 سے کریں گے۔ چلے جی، طاہر صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ کفر کرنے والوں کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ بڑا برا ہے جو ان کے دلوں نے ان کو سمجھایا، جس کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہاں ایک نفسیاتی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا اپنا میلان جس طرف ہوتا ہے اسی طرف وہ لوگوں کے اسی گروپ پہ تلاش کر لیتا ہے۔ جیسے ایک کہاوت ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ جو جیسے اس کو اور بھی زیادہ عام انداز میں سمجھنا چاہیں، کسی بھی کلاس میں جب بچے تھوڑا سا اور میچور ہو جاتے ہیں، 5 6 7 میں جب پہنچتے ہیں، تو کلاس میں الگ الگ انٹرسٹ کی بنیاد میں کوئی کرکٹ، کوئی فٹ بال، کوئی والی بال، کوئی کلچرل ایونٹس، کوئی انتظامی امور میں دخل اندازی، کوئی پالیٹکس، تو بچے اپنے اپنے دائرے کو سمجھتے ہیں، اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور ان کے گروپ خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایسا نہیں کہ الگ سے کوئی آ کے ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے، بلکہ وہ خود سے وہ تلاش کرتے کیا ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور مزاجی آہنگی کی بنیاد پہ ویسے ہی جیسا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ویسے ہی وہ گروپ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف چھوٹے بچوں کیا، آپ بڑے سماج میں دیکھ لیے، ہر لیول، ہر طبقے میں ایسے ہی انداز گفتگو، اگر 100 200 لوگوں کا کوئی بھیڑ ہے، تو اس میں بھی دیکھیں گے الگ الگ انٹرسٹ کے، جہاں جہاں جو موضوعات جس کے ہیں، جس کو جس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ وہ اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن میں اسی نفسیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ہی جیسے ہم خیال لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور وہ انہی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی وہ کر کے آگے اپنی آخرت کے لیے، یا جو بھی آج کر کے اپنے انجام کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں کام، جس کے نتائج ان کی زندگی میں یہاں یا وہاں ظاہر ہوں گے، یہ بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑی اہم چیز ہے جسے سمجھنا چاہیے، قدمت لہم انفسہم۔ ہم عام طور پہ مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، ہماری ہر اچھائی اور برائی کا ذمہ ہمیں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں موٹیویشن ہم کو مل سکتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم کو مہمیز مل سکتی ہے کہ ہم انسپائر ہو سکتے ہیں، لیکن الزام اچھائی ہو تو بھی ہم ہی اس میں انیشیٹو لیں گے، اور اگر برائی ہے تب بھی وہاں پہ بھی ہم ہی خود ذمہ دار ہوں گے اپنی برائی کے بھی، اور اس کا نتیجہ بہت غلط ہوگا۔ سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ پہلی چیز اللہ کی ناراضگی ہوگی، دوسری چیز یہ ناراضگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہ اس صورت میں قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے دوسری آیتوں میں، جب اس دنیاوی زندگی میں خاتمہ بھی اسی حالت میں ہو جائے اور توبہ کا موقع ملنے کے باوجود بھی انسان توبہ نہ کرے۔ تو لہٰذا کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ اس سے مستقل ناراض ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے موقع دیا، ایک نظام جو اس کا قائم ہے، صحیح و غلط کا اس نظام کے مطابق، جس جس کے تحت جس حالت میں انسان کا اختتام اس عارضی دنیا میں ہوتا ہے، پھر وہ دائمی دنیا میں اس کے نتائج اسی انداز میں مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پیچھے ذکر ہے ان لوگوں کا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی حدود توڑتے تھے۔ اب اللہ کی حدود توڑتے تھے، یا تو اللہ کے احکامات سے واقف ہو کے پھر بغاوت کرتے تھے، یا اللہ کے احکامات سے واقف ہی نہیں تھے اس لیے اپنی حدود سیٹ کرتے تھے۔ جو بھی کیفیت تھی، ایسے لوگ جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، تو نیچرلی جیسا آپ نے کہا وہ اپنی پسند کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اسی انداز کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے احکامات سے، یہ پیچھے وضاحت ہوئی ہے آیتوں میں، اللہ کے احکامات سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ان غلط کرموں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اس کے قوانین ہماری موافقت میں نہیں رہتے کیونکہ ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے عذاب کی، یہ پھر مستقل ساتھ ہوتی ہے۔
کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ ہم احساس نہ کر لیں اپنی غلطی کا، اور توبہ کر کے اصلاح کر کے پھر صحیح راستے واپس نہ آ جائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو جو بھی ہمارے اوپر پریشانی ہے کسی بھی شکل میں جو آئیں گی ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے، وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی رہیں گی، اس دنیا میں بھی رہیں گی، اسی میں خاتمہ ہوگا، اور وہی چیز پھر اگلی زندگی میں بھی جائے گی۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو ہم وقت اپنی نظر میں رکھنا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے جو اس طرف چلتے ہوں، کیونکہ صحبت کی اہمیت ہمیشہ سے بڑوں نے چھوٹوں کو سکھائی ہے کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر صحبت اچھی نہ ہو، کیونکہ صحبت اچھی ہوتی ہے تو کبھی آپ غلط راستے کی طرف بھی جاتے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی روک لیتے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر صحبت خراب ہے تو وہ صحبت نہ تو آپ کو اچھے راستے پہ چلنے دے گی بلکہ آپ کی دوسری طرف کھینچ لائے گی۔ تو کمپنی کا، صحبت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں یقیناً ایسے لوگ تو بالکل نہ ہوں جو اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے فار واٹ ایور ریزن۔ تو ان کی اگر ہم سرپرستی میں آ جاتے ہیں، ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان جیسے چلنے لگتے ہیں، تو پھر ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ اور اگر وہ سچ میں اللہ پر اور نبی پر اور اس نبی پر جو کتاب اتری اس پر ایمان رکھتے تو ان گفت کرنے والوں کو اپنا ولی نہ بناتے، در حقیقت ان میں سے زیادہ تر اللہ کی حدود توڑنے والے ہیں۔ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعتاً دل کے اندر ایمان موجود ہوتا تو اللہ اور اس کا جو پیغامبر ہے، پیغام پہنچانے والی ذات ہے نبی، اور اس کا جو پیغام ہے کتاب، واقعتاً اگر اس پہ ایمان ہوتا تو وہ کسی بھی طرح کی غلطی کے شکار نہ ہوتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے کوشش کرنی چاہیے تلاشنے کی کہ کیا ہم کسی غلط روش پہ تو نہیں ہیں، اور اگر ہم غلط روش پہ ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے ہم یقینی طور پر دور ہیں۔ دور کا تعلق ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، مقام ہے، سب کچھ ہے، احترام ہے، لیکن کیا واقعی اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا اس سے ہم صرف زبانی جمع خرچ ہمارے ساتھ میں ہیں؟ تو یہ تھوڑا غور طلب ہے، یا اپنے آپ میں اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہم قرآن سے، اللہ کی کتاب سے قریب ہیں، تو ہم غلطیوں سے بہرک صورت بچتے چلے جائیں گے، اور اگر قریب نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑی موجود ہے۔ دیکھیے پچھلی کچھ آیتوں سے یہ میسج جو ہے یہ ری انفورس کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی بھی چیز سرپلس یا فالتو نہیں ہے۔ تو بار بار ایمفیسس کس بات پہ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اس سے واقف نہیں ہوتے، انہیں اپنی حدود پتہ نہیں ہوتی، تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ جیسے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر یہ واقعی دل سے اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو ہدایت کی کتاب آئی ہے، اس سے اگر دل سے جڑ جاتے، کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس پہ ایمان رکھنا اپنی جگہ ہے، اس کو پڑھ لینا اپنی جگہ ہے، میں کتاب کی بات کر رہا ہوں یعنی قرآن کی، اگر ہم اپنے کنٹیکس میں دیکھیں، لیکن اس کو اپنے عمل میں لانا، اپنی زندگی کو اس کے حساب سے ڈال لینا، اپنی سوچ فکر ہر چیز سے موو کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں آ جانا، یہ کیفیت اگر ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا پہلی بات تو یہ کہ تقوی کے راستے پہ آ جاتا ہے، اور اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے۔ ایسی کیفیت میں جو شخص اس حالت میں ہو وہ کبھی بھی کفر کرنے والوں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والوں، ان سے ہٹ کے چلنے والوں سے کبھی جڑ ہی نہیں سکتا۔ تو کبھی وہ ان کی سرپرستی میں نہیں جائے گا، نہ ان کو سرپرست بنائے گا، بلکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنا راستہ طے کرے گا۔ اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے ہم نے اپنا راستہ طے نہیں کر رکھا تو ہماری کیفیت ایک کٹی پتنگ کی سی ہوتی ہے، جس کو ہوا جدھر چاہے لے جائے، جہاں چاہے پھینک دے، جہاں چاہے برباد کر دے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے احکامات سے چل رہے ہیں تو جیسا قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہم نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ سہارا ہمیں مستقل ہدایت دیتا ہے، اور اگر اس ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں اور تقوی کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں اور ہدایت مستقل ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔
تو یہاں پھر اس بات کو یعنی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم اس طرح راوا راوی میں نہ پڑھ لیں کہ ٹھیک ہے یہی بات تو آئی تھی. ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات بار بار کیوں بتائی جا رہی ہے، حدود توڑنے والوں کی بات کیوں ہو رہی ہے، غلط لوگوں کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لینا، اپنی روش چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب سے پوری طرح سے عملاً نہ جڑنے کے کیا نتائج ہیں. قرآن بار بار اس کو ریمائنڈ کر رہا ہے. چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون. اور آپ یقینی طور پر ایمان لا چکے افراد کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا یہود کو اور شرک کرنے والوں کو پائیں گے، اور آپ یقینی طور پر ایمان لا چکے لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنائیت و محبت کرنے والا ان کو پائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا. ایسا اس لیے کیونکہ ان میں پادری اور رہبان یعنی درویش ہیں اور وہ بے شک گھمنڈ نہیں کرتے ہیں. یہاں ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل ایمان کی طرف کے لیے دلوں میں نرمی کا پایا جانا، یعنی ایمان کے لیے دل میں نرمی کا پایا جانا جہاں پہ اچھائیوں کی ہم آہنگی ہے، یکسانیت ہے، کیونکہ ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے دونوں جگہ پہ. بہت بنیادی چیز یہ ہے جو قرآن کی اس آیت کے آخری حصے میں ہے، لا یستکبرون، کہ تکبر نہیں کرتے ہیں. گویا انسان کے دل میں نرمی کی موجودگی اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے دل میں تکبر نہیں ہے. اب اس آیت کی روشنی میں پھر ہم یہ بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ مجھے اس میں کیا سبق مل رہا ہے، میری اپنی زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور مزید یہ ہے کہ کیا ہم سب کے لیے پھر مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ اس میں سبق موجود ہے. تو اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان اچھائیوں کے لیے، ایمان کے لیے ہمارے دل میں گنجائش ہے، نرمی ہے، میلان ہے اس کی طرف، تو گویا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. اور اگر ایسا نہیں پایا جا رہا ہے تو اس ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں. پھر وہ غلط راستہ کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے غلط راستہ یہ ہے کہ انسان ہمارے اندر تکبر پایا جا رہا ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے جو ابلیس کا واقعہ ہے، جس کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے. اس کے ساتھ بہت بڑی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہاں صرف انانیت کا مسئلہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اس کی ایگو، اس کی انانیت نے ہی اس کو ایک بہترین جگہ سے ہٹا کے بری جگہ پہ پہنچا دیا، اور اللہ کے مخصوص لوگوں میں سے ہٹا کے غیر مخصوص عابدین میں سے ہٹا کے غیر عابدین کی فہرست میں شامل کر دیا. وہاں بھی صرف تکبر تھا. اور یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال طور پر ہمارے پاس کوئی غلطی ہے، ہمارے کپڑوں میں کہیں کوئی داغ لگا ہے، یا ہماری کوئی بھی چیز ہماری غلط ہے، کوئی ہم سے آ کے بتاتا ہے. اگر ہمارے اندر انا بہت زیادہ ہے تو ہم اس کی بات کو یوں ہی ٹال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے تو تم جانو، میں تو جیسا ہوں ویسا صحیح ہوں. لیکن جہاں پہ ہمارے اندر نرمی ہوتی ہے، انانیت نہیں ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، جہاں سے بھی ہم کو کوئی سلیقے کی چیز ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، ہم امیڈیٹلی ہم اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، اور بہت ہی بہترین انداز میں اس کے لیے ہم کلمات تشکر ادا کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، بھی بڑا اچھا کیا آپ نے ہمارے ساتھ، کہ ہم غلط روش پہ تھے، آپ نے ہم کو صحیح کر دیا. یہ روزمرہ کی چیز ہے، اس کے لیے کوئی بہت ہی بڑا تھنکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلاسفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام زندگی کی عام باتیں ہیں کہ اگر تکبر ہمارے اندر ہے تو ہم لوگوں کی صحیح باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور جہاں تکبر ہمارے اندر غالب آ جاتا ہے تو بس پھر روش ہماری تبدیل ہوتی ہے. تو گویا اگر تکبر نہیں ہے تو ہم آسانی سے اچھی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ہم اچھی باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تکبر کا مرض موجود ہے، اور اس مرض سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے پہ ہم کوشش میں لگ جانا چاہیے. دیکھیے یہ نصارہ کے تعلق سے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، قسیسین اور رہبان. قسیسین جو ہیں ان کے ایک طرح سے مذہبی رہنما کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ہاں جو کلیسا میں ہیرارکی ہے اس میں بشپ کے نیچے یہ آتے ہیں، اس لیے اس کو یہ ہم نے پادری لکھا ہے. رہبان جو ہے اس سے مراد ہے ڈرنے اور محتاط رہنے والے لوگ، جو اس کی وجہ سے یعنی ترک دنیا کر بیٹھے. اس کی بہت اچھی وضاحت جو ہے ہمیں سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں ملتی ہے.
جہاں ذکر ہے ان کے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو انجیل دی، اور یہ لکھا ہے کہ انجیل دی اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ، ان کے دلوں میں ہم نے محبت اور نرمی ڈال دی۔ تو یہ پہلا وصف آتا ہے جو ان کے تعلق سے یہاں آتا ہے کہ انجیل پہ جو عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ، حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز تھے ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ اس کے بعد اس میں یہاں ذکر ہے، اور ہم نے ان پہ یہ لازم نہیں کیا تھا، یہ ان پہ نہیں لکھا تھا کہ وہ ترک دنیا کریں، لیکن انہوں نے اپنے طور سے اس کو اپنا لیا، یعنی رہبانیت کو، دنیا چھوڑ کے ایک طرف، یعنی خانقاہ میں یا جا کے کہیں بیٹھ جانا۔ تو قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ اپنایا، لیکن پھر اس کے ساتھ بھی حق ادا نہ کر سکے۔ تو یہ بات ہمیں جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا غلو کا، تو یہ بڑی ایک واضح مثال ہے رہبانیت جو ہے غلو کے تعلق سے، کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے تقوی کا راستہ، کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا، جس چیز کا حکم دیا اسے کرنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ اللہ کے احکامات کے تحت ہر ذمہ داری کو ڈسچارج کرنا، ذمہ داری کو پورا کرنا، یعنی دنیا میں ہی رچ بچ کے تمام کام اللہ کے احکامات کے حساب سے کر کے آپ اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ یہ وہ صحیح ایک پیراڈائم اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آئی ہے اور قرآن میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اب اس میں انہوں نے مزید پائٹی یا تقدس اور اللہ کا قرب پانے کے لیے گوشہ نشین اختیار کر لی ہے، جس کو قرآن واضح طور سے کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں ان پہ لکھا تھا، ان پہ واجب نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنا لیا اور پھر اس کے ساتھ حق بھی ادا نہ کر سکے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی طرح کے دین کے معاملے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے آگے بڑھ کے نہیں چلنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ ایز اٹ از حقیقت ہوتی ہے، سچ ایز اٹ از سچ ہوتا ہے، اس میں گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نرمی دل کی اور محبت کا ذکر کیا گیا، وہاں سب سے بڑی بات جو تھی جس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی، کہ ان کا گھمنڈ نہیں تھا، کیونکہ یہ تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا احساس جو ہے یہ شیطانی فطرت ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر گھمنڈ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اندھیرے اور اجالے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ ہماری اکثریت جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ اپنا کالر اونچا کرتی ہے، گھمنڈ کا احساس، اے سینس آف اچیومنٹ۔ کیونکہ یہ کیفیت جب بھی آتی ہے، ہمیں دیکھیے فخر کا بھی حکم نہیں ہے، شکر کا ہے، کہ جہاں کچھ اللہ کی نعمت ملے کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں، اس کا فوراً شکر کرنا چاہیے، یعنی شکر کا احساس بیدار ہو، اور اس کے بیدار ہوتے ہی جو نعمت ہمیں ملی ہے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کہ اس نعمت کا استعمال کس طرح کیا جائے، اور جب اس نعمت کا استعمال ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ اصل شکر ہوتا ہے، یہ عملاً شکر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس نعمت میں اور مزید نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر جو چیز ہمیں ملے اس پہ ہمیں اکڑ آ جائے، اور ہم سماج میں گردن اکڑا کے اور اکڑے کلف کے کپڑے پہن کے ہی چل کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسرٹ کر سکتے ہیں اور لوگ ہماری عزت کریں گے، ہمارے رعب میں آ جائیں گے، تو یہ سمجھ لیجیے شیطانی جال میں ہم پھنس چکے ہیں۔ کیونکہ اس سے بچنا چاہیے، ہر کیفیت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار سامنے رکھنا چاہیے، وہ ہمارے سامنے آئینہ ہونا چاہیے، کہ کتنے عظیم مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود ان کا انداز کیا تھا، کیا اخلاق تھا، کیا کسر نفسی تھی، کتنی ہمبل شخصیت تھی، کتنی ہیوملٹی تھی، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور سے کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ان کی امت کہتے ہیں اور اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں، تو یہ شکر اور کفر بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم شکر کی کیفیت میں نہیں ہوتے تو ہم کفر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جب بھی دل میں گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو ہم کو سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر اور نیچا سمجھتے ہیں، چاہے بھلے ہی وہ دوسرے فیت کا، دوسرے مذہب کا آدمی ہو، دوسری ذات کا، دوسری کلر کا، دوسری زبان بولنے والا، ہم سے مال میں کم، کسی بھی طرح سے، جہاں یہ احساس ہوا کہ یہ شخص ہم سے کمتر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، تو وہیں پہ آپ کے یہاں گھنٹی بج جانی چاہیے کہ یہ شیطان ڈیرا جما رہا ہے، اور اس ہمیں روکنا چاہیے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں۔
جی مناسب. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.